ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولو کہیں گے، جلد ہی کہیں گے، عن قریب کہیں گے، السفہاء، سفیہ کی جمع ہے، سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں۔ یہ ہم نے آغاز میں بھی پڑھا تھا اور بالکل پہلے پارے کے اختتام کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی پڑھا تھا، من سفیہ نفسہ، اور شروع میں پڑھا تھا الا انہم هم السفہاء، وہی لفظ سفہاء ہے، بے وقوف، جاہل، ناداں۔ سیقولو کہیں گے، السفہاء بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں، جو بے وقوف لوگ ہیں، وہ عن قریب کہیں گے، ماں کس چیز نے، واللہ پھیر دیا، واللہ پھیر دیا، ہم ان کو، ما واللہم ان کو کس چیز نے پھیر دیا، عن قبلتہم، عن سے قبلہ، قبلہ ہم ان کا، ما واللہم عن قبلتہم ان کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا، التی وہ قبلہ، کانو تھے یہ لوگ، علیہا جس پر، التی کانو علیہا وہ قبلہ جس پر یہ تھے، اس قبلے سے ان کو کس چیز نے پھیر دیا۔ قل آپ فرمائیے، للہ اللہ کے لیے ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، قل للہ المشرق والمغرب آپ فرمائیے مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، یہدی رہنمائی فرماتے ہیں، یہدی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازتے ہیں، من جسے، یشاء وہ چاہتے ہیں، یہدی ہدایت دیتے ہیں، من یشاء جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، الی طرف، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کے بڑے مضامین میں سے ایک مضمون باقاعدہ طور پر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اشارتاً اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں اس کا ذکر کر دیا تھا، ہم وہ پڑھ بھی آئے تھے، وہاں پر بھی یہی آیت تھی کہ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں کہیں بھی تم رخ کرو گے تو اللہ کو وہاں موجود پاؤ گے۔ اسے کہا جاتا ہے تحویل قبلہ۔ تحویل قبلہ کا مطلب ہوتا ہے قبلے کی تبدیلی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو امتیں تھیں، خاص طور پر یہود و نصارہ، یہود و نصارہ ہی تھے دو اہل کتاب، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے عبادت کا جو رخ متعین فرما رکھا تھا وہ تھا بیت المقدس، کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ چنانچہ یہود و نصارہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب بیت المقدس ان کا قبلہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغاز میں بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، کیونکہ آغاز میں یہی حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔
چنانچہ مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد تقریباً کوئی 17 ماہ کے قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی چاہت یہ تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہو، کیونکہ ہم پچھلی چند آیات میں ایک بڑا واضح تأثر پڑھ کے آئے ہیں کہ بیت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کتنا گہرا تعلق ہے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی کہ اللہ ان کو نبی بنا کر مبعوث فرما. یہ دعا کہاں پہ ہو رہی ہے؟ یہ خانہ کعبہ میں ہو رہی ہے. یہ دعا خانہ کعبہ میں ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی یادگاروں میں سے خانہ کعبہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، اور ان کی یادگار خانہ کعبہ اور ان کی دعا خانہ کعبہ میں، یہ ساری چیزیں آپس میں بڑا گہرا ربط رکھتی تھیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے نا، وہ بالکل خانہ کعبہ کے یوں سمجھے کہ اندر والی بات ہی ہے. مطاف سمجھ لیں ایک طرح، وہ تھوڑا سا فاصلہ ہے، تھوڑا سا دور ہے، لیکن آپ کی ولادت باسعادت وہیں پہ ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں ایک بڑی گہری نسبت بنا رہی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور خانہ کعبہ کی. سو آپ کی خواہش تھی، شدید خواہش تھی کہ اگر اس کو ہمارا کعبہ قبلہ بنا دیا جائے. ہم کل یا پرسوں انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ تیسری آیت ہے اس پارے کی. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھتے تھے آپ کا رخ وہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ فلنولینک قبلۃ ترضاها، آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اس کعبہ کو آپ کا قبلہ بنا دیا جائیں، آپ کی پسند کا قبلہ ہم نے آپ کو دے دیا. اب اپنا رخ پھیر لیجئے اس قبلے کی طرف جو آپ کا پسندیدہ ہے، جو آپ چاہتے ہیں. یہ حضور کی خواہش تھی، اور اس کے پیچھے بڑی گہری نسبتیں تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کی دعائیں، ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پیدا ہونا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونا، اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑتے وقت، مکہ میں چھوڑتے وقت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں بالکل ویران جگہ پہ اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا اللہ تاکہ یہاں نماز قائم کرے. اور نماز قائم کرنے کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، اور مساجد میں سے سب سے بڑی مسجد بیت اللہ ہے. تو وہاں نماز قائم کرنے کے لیے یہی اولاد، اسی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، اسی نسب میں آپ تشریف لائے ہیں. پھر انہی کی دعا، انہی کے ہاتھوں قبلہ، ٹھیک ہے، اور قبلہ خانہ کعبہ بناتے ہوئے دعا، یہ بڑی گہری نسبتیں تھیں. تو اس لیے آپ کی خواہش تھی یہ بنے. اب اللہ رب العزت نے اس کو بنانے کا سلسلہ شروع فرما دیا. اب یہاں پر جس طرح کے دنیا کا مزاج رہا ہے، ہر نئی چیز پر اعتراض کرنا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہر نئی چیز پر اعتراض ہوتا ہے، لیکن اگر وہ نئی چیز اللہ کی طرف سے ہو نا، وہاں اعتراض نہیں ہوتا، وہاں اعتراض کی گنجائش نہیں ہوتی. نئی چیز لوگوں کی طرف سے ہو نا تو اس میں اعتراض ہوتا ہے، ایک نئی چیز ہے نا، لوگ عادی نہیں ہیں اس کے. لیکن نیا حکم اللہ کی طرف سے ہونا تو اس میں اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ اذ قال لہ ربہ اسلم، اسلم کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے جو اللہ کی طرف سے حکم آیا سر تسلیم خم ہے، جو حکم اللہ کا ہم تو اطاعت کریں گے، ہم مانیں گے. وہاں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ کے حکم میں اعتراض ہو تو یہ صرف اور صرف نری حماقت، جہالت اور بے وقوفی ہے. اسی لیے جب خانہ کعبہ کو اللہ رب العزت نے قبلہ بنایا تو اعتراض کیا. اعتراض کس نے کیا؟ یہود و نصارہ نے. یہود و نصارہ نے اعتراض اس لیے کیا
کہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہمارا جو قبلہ تھا جس کی بنیاد پر ہم دعویٰ کرتے تھے، ارے یہ نبی ہمارا ہی ہے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تھوڑی بہت ہی باتیں جو کر رہے ہیں نا یہ بھی ختم ہو جائیں گی اور یہ ہمارے ہی طریقے پر ہیں۔ جب اللہ نے کہا نا کہ نہیں، بیت المقدس ختم، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر بالکل ہے، لیکن وہ جو قبلے والا اس کا سٹیٹس تھا اب وہ ختم، اب بیت اللہ ہے، تو یہود و نصارہ کا جتنا پروپیگنڈا تھا وہ سب ختم۔ تم تو کہتے تھے تمہارا قبلہ اور اب نبی بھی تمہارے اور تمہارے پیچھے چلیں گے، انہوں نے تو اپنا رخ بالکل ہی موڑ لیا تم سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ باتیں نہیں جو تم کر رہے ہو۔ اب ان کا جو ایک بھرم تھا نا بہت بڑا، وہ سب ٹوٹا، اب انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیے جو کر سکتے تھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں شروع میں بتا دیا کہ یہ اس قسم کے اعتراض جو کریں گے نا اس کی بنیاد صرف حماقت اور جہالت۔ سیقول السفہاء من الناس، بے وقوف لوگ کہیں گے، وہ بے وقوف ہوں گے جو اس طرح کی باتیں کریں گے۔ سیقول السفہاء، کہیں گے بے وقوف لوگ، ما ولاہم، ان کو کس چیز نے پھیر دیا، عن قبلتہم، ان کے اس قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر یہ تھے۔ قل، آپ فرمائیے، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ رب العزت نے یہ کہا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ بیت المقدس میں تھے تب، نہیں۔ اور جب اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں ہے، نہ اللہ رب العزت بیت المقدس میں تھے، نہ اللہ رب العزت خانہ کعبہ میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے لوگوں کے لیے کوئی حکم متعین فرماتے ہیں، لوگوں کا کام یہ ہے اس حکم کو اس کی اتباع کرنا۔ تو جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے تھے، اور اب جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کریں گے۔ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، شمال بھی اللہ کا ہے، جنوب بھی اللہ کا ہے۔ یہدی، اللہ پاک ہدایت نصیب فرماتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کی چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ جس کی چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ اب یہ جو مسلمانوں کے لیے قبلہ متعین کیا جا رہا ہے اور یہ قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا جا رہا ہے، تو اس وقت اللہ کی طرف سے ہدایت یہ ہے کہ مسلمان بیت اللہ کی طرف رخ کریں۔ اب ہدایت ہے، اب سیدھا راستہ یہ ہے۔ اب اگر کوئی اسی پہ اڑا رہتا ہے بیت المقدس کے اوپر تو وہ پھر گمراہی پہ اڑا ہوا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی فرمایا، اور بہت سے ساتھی ہمارے جو حال ہی میں ہو کر آئے ہیں، ویسے بھی ساتھی جاتے رہتے ہیں، تو آپ کو وہ مسجد قبلتین وہ یقیناً یاد ہوگی، اور وہاں پر ہم گئے تھے، اور وہ باقاعدہ وہ علامات بھی لگی ہوئی ہیں کہ ظہر کی نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس علاقے میں تشریف لائے تھے، بنو سلمہ کا علاقہ تھا، تو نماز کے لیے تشریف لائے آپ، اب عیادت کے لیے ایک صحابی بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ نماز کا وقت ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، اسی جگہ پر وہاں نماز پڑھا رہے تھے۔ اب یوں سمجھیے، نماز یوں پڑھا رہے تھے، یوں، یعنی قبلہ وہ ہے، چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے، صحابہ کرام پیچھے۔ وہ جو یہاں کی آخری صف بنتی ہے نا، وہ پہلی صف تھی، بالکل اپوزٹ سائڈ تھی۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ اب صورتحال کیا بنی؟ اب اگر سب کے سب ایسے ہی اپنا رخ موڑ لیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ امام سب سے پیچھے، مقتدی آگے۔
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے، صحابہ کرام نے راستہ دیا، چلتے ہوئے آپ آگے تشریف لائے اور اب آپ یہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے، سب کا رخ اس طرف، بقیہ نماز اس طرف رخ کر کے نماز ادا کی گئی، اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، دو قبلوں والی، یعنی اس میں وہ نماز پڑھی گئی کہ جس میں آغاز ایک قبلے کی طرف تھا اور اختتام دوسرے قبلے کی طرف ہو کر نماز ادا ہوئی ہے، مسجد قبلتین۔ تو تو ہم اس طرف آپ کا رخ پھیریں گے۔ سیقول السفہاء، پھر دیکھیں تو یہ جو بے وقوف لوگ ہیں نا، یہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم، اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم پر سمجھ میں آئے تب، نہ سمجھ میں آئے تب اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آدمی یہ کہہ سکتا ہے حکم ٹھیک ہے، بس میں کمزور ہوں، عمل میں سستی ہو جاتی ہے، کوشش کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہے جی میں مانتا ہی نہیں، یہ کیا حکم ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ الحاد ہے، یہ الحاد ہے، اللہ رب العزت کے حکموں کا انکار کرنا، یہ کفر ہے، یہ الحاد ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جو وہ کرتا ہے تو وہ صراحتاً اللہ رب العزت کے ساتھ ایک ضد اور مخالفت پہ اترتا ہے اور نافرمانی پہ اترتا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس، بے وقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کو کس نے پھیرا اس قبلے سے جس پر یہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرمائیے مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ وکذالک، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، کم تمہیں، وکذالک جعلناکم، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا، امتا وسطا، امت وسطا، بہترین امت وسط، بہترین امت ہم نے تمہیں بنایا۔ چوتھے پارے میں یہی الفاظ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہیں، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اور یہاں امت وسطا، تمہیں بہترین امت بنایا، جیسے تمہیں بہترین قبلہ دے رہے ہیں، جیسے تمہیں بہترین ملت ابراہیمی پر کاربند کیا، جیسے تمہیں بہترین پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا، بہترین نبی، بہترین کتاب، بہترین قبلہ، اسی طرح تمہیں بھی بہترین ہمیں بنایا، بہترین امت بنایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ امت کون ہے؟ میں اور آپ، ہاں بالکل، الحمدللہ، میں اور آپ یہ امت ہیں، امت وسط ہیں، خیر امت ہیں، میں اور آپ، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ شرف بخشا۔ میں اور آپ، میں، باقی سب ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جو آپ کا کلمہ پڑے گا وہ آپ کا امت ہی ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں کہنا کہ وہ فلاں فلاں، نہیں بھائی، وہ ہیں، ہم بھی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا ہے، اور اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ قیامت کے روز یہ جو ہمارا افضل امت ہونا ہے نا، قیامت کے روز صحیح معنوں میں کھل کر یہ چیز قیامت کے دن سامنے آئے گی، صحیح معنوں میں کھل کر۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو باقی امتوں کے مقابلے پر ظاہری امتیاز نصیب فرمائیں گے۔ ظاہری امتیاز کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہاں پر سب لوگ
سیاہ لباس پہن کے آئے ہوئے ہوں سب نے، اور ایک نے سفید لباس پہنا ہو، تو وہ سفید لباس والا ان سب کے اندر نمایاں ہوگا. سفید لباس والا ان سب کے اندر نمایاں ہوگا، باقی سب ایک جیسے، صرف ایک ہے جو الگ ہے، نمایاں ہے. قیامت کے دن اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بقیہ تمام امتوں کے مقابلے میں نمایاں ہوگی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی تفصیل بیان فرمائی، اور وہ یہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں قیامت کا دن پہچان لوں گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی، رش لوگ، امتیں، انبیاء، تو کیسے آپ ہمیں پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ غراء محجلین من آثار الوضوء، کہ تم وضو کے اندر جو آزاد ہوتے ہو نا، قیامت والے دن تمہارے وضو کے آزاد چمک رہے ہوں گے. وہ تمہاری الگ پہچان ہوگی، وہ جو تمہاری الگ پہچان چمک دمک ہوگی، اس کو دیکھتے ہی میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی، یہ میرا امتی، یہ میرا امتی، یہ میرا امتی، یہ میرا امتی. پھر آپ نے فرمایا فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ، تم میں سے جو یہ چاہتا ہے نا کہ قیامت کے دن اس کے اعضاء خوب روشن ہوں، فلیفعل، تو اسے چاہیے کہ خوب اچھی طرح وضو کرے. تو قیامت کے دن یہ نمایاں امتیاز اس امت کا اللہ رب العزت وہ نصیب فرمائیں گے، وہ دکھائیں گے. دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت نمایاں امتیاز بخشا اس امت کو. چند دن ابھی آپ جو نوجوان ہیں نا، شاید بڑے حضرات بھی، لیکن نوجوان خاص طور پر سوشل میڈیا یوز کرتے ہوں گے. فیس بک پر نا ایک کلپ میرے سامنے آیا. اب وہ کلپ کیا تھا؟ غالباً امریکہ کا تھا. جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، ایک شخص مائک پکڑ کر اور کیمرہ پکڑ کر کہیں پر بھی راستے میں کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال جواب کر رہے ہیں، انٹرویو کر رہے ہیں آنے والوں سے. تو وہاں پر بھی اس طرح کوئی شخص نا وہ کیمرہ اور مائک پکڑ کر نا وہ آتے جاتوں سے سوال کر رہا ہے. اچھا، پہلے اس نے نا مختلف مردوں سے، خواتین سے، بلکہ وہ کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی لیول کی نا جگہ تھی. آپ کرسچن ہو جی کرسچن، 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 کرسچن ہو جی کرسچن. کوئی 10 12 15 لڑکے لڑکیوں ان سے پوچھا، سب نے کہا جی کرسچن کرسچن. اچھا، اس نے کہا آپ کی کتاب کون سی ہے؟ بائبل. بائبل میں سے کچھ سنا سکتے ہو؟ نہیں. سنا سکتے ہو؟ نہیں. سنا سکتے ہو؟ نہیں. سنا سکتے ہو؟ نہیں. وہ جتنے بھی تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بائبل کا ایک حرف بھی نہیں آتا. ہمیں یہ پاکستان کا واقعہ نہیں ہے، کسی اسلامی ملک کا واقعہ نہیں ہے، امریکہ کا ہے غالباً. تو نو 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 نو، کوئی ہنس کے کہہ رہا ہے نو، کوئی شرمندہ ہو کے کہہ رہا ہے نو، کوئی سنجیدہ ہو کے کہہ رہا ہے نو، لیکن سب کا یہی ہے نو. ہم بائبل کا ایک حرف بھی نہیں سنا سکتے. اس نے پھر دوسرا اینگل شروع کیا، مسلم 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 مسلم. یس یس یس. ہولی بک کون سی ہے؟ قرآن. سنا سکتے ہو؟ سب نے کہا سنا سکتے ہیں، بالکل سنا سکتے ہیں. شروع کرو. قل هو اللہ احد شروع کر دی، کسی نے قل اعوذ برب الناس شروع کر دی، کسی نے سورہ فاتحہ شروع کر دی. ہم اپنی ہولی بک سنا سکتے ہیں، ہمیں آتی ہے. یہ امتیاز ہے. اور یہ امتیاز کسی مدرسے کے اندر بیٹھ کر نہیں ہے، یہ ایک غیر مسلم معاشرے کے اندر، اور جہاں اکثریت جو ہے کفار کی ہے، ان کے سامنے یہ امتیاز ہے. ان کے سامنے، ان کے ملک میں، ان کے سامنے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. میں کہتا ہوں اسی طرح کا ایک کویشچن اگر وہ شروع کر دے، چرچ جاتے ہو، اگر وہ پوچھنا شروع کر دے، 99% کہیں گے نو 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 نو. اور 99% مسلم کہیں گے، مسجد جاتے ہو کہیں گے یس 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 یس. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ الحمد للہ ثم الحمد للہ ثم الحمد للہ. بس یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہے ہمارے پاس کیا کچھ ہے، ہمارے پاس کیا کچھ ہے. آپ کرسچن سے پوچھیں، آپ یہ بتائیے جی
میرج کیسے کرتے ہیں؟ او جی ہمارا یہ طریقہ ہے. کیا آپ کے نبی کا یہ طریقہ تھا؟ نو. آپ کے نبی کا طریقہ کیا تھا ہی نہیں. کیوں؟ ان کا نکاح ہوا ہی نہیں. مسلمان سے پوچھیں کیسے نکاح کرتے ہیں؟ ایسے. یہ کس کا طریقہ تھا؟ ہمارے نبی کا طریقہ تھا. ہمارے نبی کا طریقہ تھا. کرسچن سے پوچھیں کیا تمہارے جو آپ کے نبی ہیں کیا وہ اس طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح آپ کر رہے ہو؟ نہیں. مسلمان سے پوچھو آپ اس طرح عبادت کرتے ہو جس طرح آپ کے نبی کرتے تھے؟ کہتا ہے ہاں. یہ امتیاز ہے، یہ آج بھی امتیاز ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. اور اس طرح کی دنیا میں ایسی عجیب و غریب مثالیں آ رہی. میں چند دن پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، ان کا ایک کلپ سن رہا تھا. اللہ پاک نے ان سے بہت کام لیا، بہت کام لیا اللہ تعالیٰ نے ان سے. تو وہ اپنے ایک بیان میں بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ ایک عیسائی تھا، اس نے قرآن کریم کے اوپر غالباً 48 اس نے بتائے، غالباً 48 اعتراض کیے کہ میرے ان اعتراضات کا جواب دو، قرآن سچی کتاب نہیں ہے. وہ کہتا میں پروو کرتا ہوں، یہ نمبر 1 2 3 4 5 6 48 اعتراضات کیے. کہتا ہے میں نے اس سے کہا جی میں جواب دیتا ہوں. میری اور اس کی پھر ڈیبیٹ ہوئی اس پر. کہتا ہے مناظرہ ہوا، اور وہ مناظرہ بقول ان کے کہتے نیٹ پر موجود ہے. کہتے میں نے اس کے ایک اعتراض کا جواب دیا اور اس کو غلط ثابت کیا. کہتا پھر میں نے کہا میں تمہاری بائبل پر 135 اعتراض کرتا ہوں، جواب دو ایک کا بھی. کہتا آج تک 135 میں سے ایک اعتراض کا جواب نہیں آیا. امتیاز ہے یہ، امت مسلمہ کا امتیاز ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا. اور یہ بہترین ہونے کا شرف یہ دنیا میں واضح ہوتا رہتا ہے، یہ دنیا کے اندر الحمدللہ واضح ہوتا ہے. لِتَكُونُوا، تاکہ تم بنو، شہداء، گواہ. لِتَكُونُوا شُهَدَاء، تاکہ تم گواہ بنو، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو. وَيَكُونَ، اور ہوں، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم، تم پر، شہیدا، گواہ. یہ بہت بڑا جملے ہیں، یہ 2 جملے بہت بڑے جملے ہیں. لیکن اب ہماری کلاس کا ٹائم کافی ہو چکا ہے، اس لیے ہم فی الحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں.